باجماعت نماز کے بارے میں پچھلے جمعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے بہت فرامین، ارشادات، فرمودات ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور آج بھی اسی حوالہ سے چند ایک گزارشات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا اور اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ نماز باجماعت کی پابندی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جماعت سے نماز وہ چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے، تو اس کا جو دلی رجحان ہے، قلبی میلان ہے، وہ مسجد کی طرف ہی رہتا ہے، کیونکہ باجماعت نماز تو آپ کو مسجد میں ہی مل سکتی ہے۔ جس کا دلی رجحان اور دلی لگاؤ، قلبی تعلق وہ مسجد کے ساتھ ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ ان 7 قسم کے خوش نصیب بندوں میں ہوگا جنہیں قیامت کے دن، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سایہ عرش پانے والے خوش نصیب اللہ کے مقرب بندے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں وہ جگہ دی جائے گی جو ہمارے ہاں VVIP کے لیے تصور کیا جاتا ہے، خاص جگہ، خاص مقام۔ باقی لوگوں کے لیے اتنی راحت نہیں ہوگی جتنی راحت سائے میں رہنے والوں کے لیے ہوگی، اور سایہ بھی ہو مالک کائنات کے عرش کا، تو پھر وہاں راحت، وہاں ٹھنڈک، وہاں آرام، وہاں سکون وہ کس قدر ملے گا، اس کا اندازہ کرنا ہی مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اگلی نماز کا خیال ہے، اور پھر نماز کے لیے چل کے آتا ہے، چل کے جاتا ہے، اور نماز کے لیے چل کے آنا اور چل کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں بھی حدیث سماعت فرمائیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ یہ ایک قبیلہ ہے، قوم ہے، انہوں نے ارادہ کیا ان ينتقلوا قرب المسجد، کہ مسجد کے قریب جو ہے نا وہ منتقل ہو جائیں، کیونکہ وہاں کچھ جگہ خالی ہوئی، تو انہوں نے کہا دور کی بجائے مسجد کے قریب شفٹ ہوا جائے تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ ان میں سے کچھ نے مشورہ دیا کہ اگر اپنے گھروں کو، رہائشوں کو یہاں قریب منتقل کرنا ہے تو پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پوچھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی سلمہ دیارکم، اپنے گھروں میں رہو، جہاں تمہارے گھر ہیں وہیں رہو، تکتب آثارکم، کیونکہ جب تم وہاں سے مسجد کے لیے آتے ہو تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے، جو نشانات ہیں قدموں کے لکھا جاتا ہے۔ بلکہ سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنو سلمہ نے آ کے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 نازل فرمائی۔
انا نحن نحیی الموتا، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو یہ آگے بھیج چکے ہیں ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو ان کے قدموں کے نشانات ہیں ہم انہیں بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ بنو سلمہ چل کے آؤ گے تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جب مسجد کی طرف جماعت کے لیے چل کے آتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے، دوسرے قدم کے بدلے میں درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف آنے کے لیے نہیں، ذہاباً وراجعا، چاہے وہ نماز کے لیے جا رہا ہے یا نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے، ہر قدم پہ نیکی بھی ملے گی اور درجہ بھی بلند ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا بڑی اچھی شکل و صورت میں، تو مجھے میرے رب نے پوچھا کہ بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو مقرب ترین فرشتے ہیں، اعلیٰ مقامات والے فرشتے، اعلیٰ درجات والے فرشتے، یہ کن باتوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کن باتوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے کہ کن باتوں میں جھگڑ رہے ہیں۔ فی الکفارات والدرجات، یہ کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور درجات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور یہ بات یہاں پہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ کوئی بھی نبی جو اس کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات بھی ملا لیجئے کہ صرف نبی کا خواب ہی ایسا ہوتا ہے جو وحی ہوتا ہے، باقی ہر کسی کا خواب نہیں۔ ہر کسی کا خواب سچا جو دیکھے بندہ بیان کرے اور سمجھے میرا خواب سچا ہے، میرے خواب کے مطابق ہوگا، وہ بات نہیں ہے۔ نبی جو خواب دیکھے وہ وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، کیونکہ انبیاء جب آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں، تو ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات بھی، یہ بھی پلے باندھنے کی بات ہے کہ صرف نبی ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا خواب وحی ہوتا ہے، باقی کسی کی کوئی گارنٹی۔ کفارات کے بارے میں، کفارات کیا ہیں؟ کسی بھی غلطی کا، کسی کوتاہی کا، کسی گناہ کا، جرم کا بعد میں کفارہ دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو آپ نے غلطی کی تھی، کوتاہی کی تھی، کفارہ اگر دے دیا تو وہ غلطی اور کوتاہی ختم ہو گئی، معاف ہو گئی، یہ ہے کفارہ۔ جیسے روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، اسے چھوٹ جاتا ہے، اس کی جگہ پہ ایک اور روزہ رکھ لے۔ اگر اسے موقع ملتا ہی نہیں ہے روزے رکھنے کا، وہ تو روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ کفارہ ہے۔ کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں، کفارات اور درجات ہیں کن اعمال میں، یہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ وہ کون کون سے تین عمل بتائے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی مسجدوں میں رک جانا، توقف اختیار کرنا، کچھ دیر نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہنا، پہلا عمل۔
والمشی بالاقدام الی الجماعات، اور باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کے مسجدوں کی طرف جانا دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل ہے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، دل نہ چاہ رہا ہو پھر بھی وضو کو اچھی طرح کرنا۔ یہ کون سے عمل ہیں جو گناہوں کا کفارہ بھی بنیں گے اور درجات میں بلندی کا سبب بھی بنیں گے؟ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ۔ آگے بھی سنیے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کر لیے نا، نماز کے بعد بھی مسجدوں میں بیٹھنا، ٹھہر جانا، اور پیدل چل کے جماعت کے لیے مسجد میں آنا، اور وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، چاہے دل نہ ہی چاہ رہا ہو، پانی ٹھنڈا ہے سردیوں میں پھر بھی وضو کو اچھی طرح کرنا، جس نے یہ 3 کام کر لیے عاش بخیر ومات بخیر، اگر زندہ رہے گا تو بھی خیر اور عافیت کے ساتھ، اگر مرے گا تو بھی خیر اور عافیت کے ساتھ۔ اب ہم میں سے کون ہے جو خیر اور عافیت والی زندگی نہ چاہے، جو خیر اور عافیت والی موت نہ چاہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے زندگی بھی خیر والی اور عافیت والی، موت بھی خیر والی اور عافیت والی۔ اگر چاہتے ہو تو پھر ان 3 کاموں کو پکا کر لو۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ جو شخص ہے یہ 3 کام کر لیے، زندگی اچھی، موت اچھی کی ضمانت، اور ساتھ ہی فرمایا یہ 3 کام کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے، اس کا اور اس کی غلطیوں کا کیا موازنہ کیا جائے اور کیا اس کے بارے میں کہا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک دن کا بچہ، پہلے دن کا، کیا اس کے ذمے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی قصور، کوئی نافرمانی وہ ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں۔ وہ تو جب تک سن شعور کو نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس کی غلطی کو، اس کے گناہ کو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اس بندے کی طرح ہو جائے گا۔ اگلی حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ثلاثۃ ضامن علی اللہ، 3 بندے وہ ہیں ہی اللہ کے ذمے، ان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، ان کا ضامن اللہ ہے۔ اللہ نے کس چیز کا ذمہ لے رکھا ہے؟ ان عاش رزق وکفیا، پہلی اس بات کا ذمہ ہے کہ اگر وہ بندہ زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کفایت کریں گے اور اس بندے کو رزق عطا فرمائیں گے۔ زندہ رہے گا، رزق وکفیا، رزق بھی دیا جائے گا اور اللہ اس بندے کو کافی بھی ہو جائیں گے۔ رات ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، رات سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، اور وہ ہم سے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ فکم، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، ممن لا کافی لہ ولا موویا، کہ جنہیں نہ تو کوئی کفایت کرنے والا ہوتا ہے نہ ہی انہیں کوئی ٹھکانہ دینے والا ہوتا ہے۔ رزق بھی دیا جائے گا، وکفیا، اور کفایت بھی کیا جائے گا، اسے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے 3 بندوں کا۔ ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے چل کر نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے۔ ساتھ دوسری حدیث بھی جوڑ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے، گھر سے نکلا ہے نماز کے لیے کہ مسجد میں جائے گا، وہ اللہ کے ذمے ہے۔
ذمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اگر تو وہ اس حالت میں مر جائے، گھر لوٹنے سے پہلے پہنچنے سے پہلے اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں۔ زندہ رہے گا، رزق بھی ملے گا، کفایت بھی ملے گی، مرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا مر گیا تو جنت میں، اور اگر زندہ رہا گھر واپس لوٹ آیا صحیح سلامت، نال بأجر وغنیمت، خالی نہیں لوٹا بلکہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب لے کے لوٹا ہے، اللہ کی طرف سے کئی قسم کے انعامات لے کے لوٹا ہے۔ بما نال من اجر وغنیمت، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ غنیمت استعمال فرمایا۔ جیسے میدان جہاد میں مجاہد کو جو مال ملتا ہے، دشمن چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں اور غنیمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تین باتیں جو پہلے ہم نے بیان کی ہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین کام، جماعت کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایک، اور مسجد میں چل کے آنا جماعت کے لیے، اور وضو کو اچھی طرح کرنا چاہے دل نہ ہی چاہ رہا ہو، یہ تین کام اگر بندہ کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، تین بار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو جہاد ہے، یہی تو جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ الرباط جہاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بعض شارحین حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں رباط سے مراد یہ ہے کہ جیسے بندہ گھوڑے کو رسی کے ساتھ باندھ لیتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، اگر ایک بندہ نماز کے انتظار میں رہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر وضو بھی اچھی طرح کرے، تو یہ چیزیں اس بندے کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیں گی، یہ وہ اس رسی سے باندھ لیا گیا ہے جو رسی اس کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتی۔ دونوں ہی معنی عظیم۔ الرباط چاہے جہاد ہو، جہاد جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، مجاہد جیسی کسی کی شان ہے ہی نہیں، اگر راہ خدا میں مارا جائے جان دے دے، شہید سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں، کسی مرنے والے کا رتبہ شہید سے بڑا نہیں۔ شہادت موت ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تمنا کرتے رہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت پاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہادت پاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہادت پاؤں۔ لیکن یہ جو نماز کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد ہے، یہی تو جہاد ہے، یہی جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، جو اپنے گھر سے نکلا بالکل پاکیزہ، پاک، صاف ستھرا ہو کے، باوضو ہو کے نکلا، کدھر جانے کے لیے ہے؟ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے۔ من خرج متطہرا، تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے؟ کاجر الحاج المعتمر، جیسے گھر سے حج کی نیت سے بندہ نکلتا ہے یا عمرہ کی نیت سے نکلتا ہے، جیسے اسے اجر و ثواب ملتا ہے ویسے ہی اسے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ بلکہ علامہ نور العرب نے لکھا ہے کہ یہ صرف نکلنے کا اجر و ثواب نہیں ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر کے گھر واپس پلٹتا ہے، اللہ نے ایسے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں نہ فرما دیا کہ یہ جو جا رہا ہے گویا حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ جب یہ واپس پلٹتا ہے نا، جب یہ واپس پلٹتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کاجر الحاج المعتمر، نہ احرام باندھا، نہ لمبا سفر کیا،
نہ طواف اور سعی کی مشقت ہے. کیا کر رہا ہے؟ گھر سے آیا ہے, نماز کے لیے آیا ہے, نماز ادا کرنے کے لیے, جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. کاجر الحاج المعتمر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں سمجھو یہ حج کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے, یہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. نماز باجماعت ادا کرنے والا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانے والا بندہ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے جتنا ثواب پاتا ہے. ایک انصاری صحابی کو بعض صحابہ کہنے لگے کہ بات سنو, اتنی دور سے آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور پیدل چل کے آتے ہو, سواری بھی نہیں رکھی ہوئی, ایسا کرو سواری خرید لو تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے. اس نے کہا میرا تو دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مسجد کے قریب کہیں منتقل ہو جاؤں. کیوں دل کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا جہاں گھر ہے اس سے بھی زیادہ دور گھر ہو اور میں مسجد کے لیے چل کے آؤں تو میرے قدموں کو لکھا جائے اور واپس جاؤں تو میرے قدموں کو لکھا جائے, یہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوں. مشورہ دینے والا کہتا ہے سواری لے لو, وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرے قدموں کے نشانات کو لکھا جائے. اور پھر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ ہم نے تو اسے مشورہ دیا تھا, یہ مشکل میں ہے, اس کے لیے آسانی ہو جاتی, لیکن یہ کہہ رہا میرا چل کے آنا اور جانا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میرا گھر بالکل مسجد کی بغل میں ہو اور میں نکلوں اور مسجد میں داخل ہو جاؤں. پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے آنے والے قدموں کے جو نشانات ہیں انہیں بھی میری حسنات میں ڈالے, اور مسجد سے جو واپس جانے والے میرے قدموں کے نشانات ہیں انہیں بھی میری حسنات میں ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جمع لک ذالک کلہ, یہ سب کا سب تیرے لیے جمع کر دیا گیا ہے. تیرا مسجد کی طرف چل کے آنا, تیرا مسجد سے چل کے واپس چلے جانا, یہ سارا کچھ آنے کا بھی اجر ہے, واپس جانے کا بھی اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن اندھیروں کا تذکرہ فرمایا. لوگ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے, روشنی چاہیں گے. سورہ حدید اگر آپ پڑھیں نا تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ چلے جا رہے ہوں گے, ان کے آگے آگے روشنی ہوگی, ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے آگے روشنی چلی جا رہی ہوگی, کہ ان کے پیچھے آنے والے کچھ لوگ ہوں گے, وہ جب آئیں گے تو ان کے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. تو اب اندھیرے میں ہیں, وہ آواز دے رہے ہیں آگے والوں کو کہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, نقتبس من نورکم, ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ اندھیرے میں تو چلنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہ راستے تو ہیں نہیں جو قدموں کو یاد ہوں, جہاں ہمیشہ چلتے رہے ہیں وہ راستے تو ہے نہیں, پتہ نہیں کدھر سے جانا ہے کہاں جانا ہے. روشنی دو کہ تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں. انہیں روشنی نہیں دی جائے گی, کہا جائے گا کہ نہیں اس کا بندوبست پیچھے سے کر کے آنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اندھیروں کا تذکرہ فرمایا, اور پھر ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. قیامت کے دن روشنی کی تو ضرورت ہوگی ہی ہوگی, لیکن جو مسجدوں کی طرف چل کے آنے والے لوگ ہیں, جن کے قدم مسجدوں کی طرف اٹھے چلے جاتے ہیں, قدم بھاری نہیں ہو جاتے. وہ پچھلے خطبہ میں آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی باہر دوست بلانے آ جائے, کاروبار کے لیے جانا پڑ جائے, ملازمت والی جگہ سے کال آ جائے کہ آپ اسی وقت آئیے, تو بھاگا بھاگا جاتا ہے, ٹائم ضائع نہیں کرتا. لیکن مسجد کی طرف اگر آنا ہو تو خرابی یہ طبیعت کا بہانہ بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس بندے نے اذان سنی ہے
اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، الا من عذر، ہاں اگر اسے کوئی عذر تھا، کوئی وجہ تھی، کوئی بیماری تھی، کوئی سفر تھا، چلیں یہ تو ہے، لیکن وہ ایسے ہی بیٹھا بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جماعت گزر جائے بعد میں اکیلی پڑھ لوں گا، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اذان سنی ہے، نماز کے لیے آیا نہیں، نماز کے لیے طبیعت خراب ہے، باقی باتوں کے لیے ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو چل کے آتے ہیں مسجدوں کی طرف، انہیں خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت والے دن انہیں اندھیروں کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا، قیامت کے دن اندھیروں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ تعالیٰ مکمل نور، بالنور التام، مکمل نور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ مسجدوں کی طرف چل کے آنے والے، جماعت میں شرکت کے لیے آنے والے، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آنے والے، ان کے لیے رب العالمین نے بڑے انعامات رکھے ہیں، اور جو اس بارے میں وعیدیں ہیں وہ ہم نے پچھلے جمعہ میں ذکر کر دی تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔